ویلکم بیک ناظرین. بریک میں جانے سے پہلے خدا کے خادمین سے ہم بڑی تفصیل کے ساتھ سیکھ رہے تھے خدا کی بخشش. تحفہ جو خدا نے ہمیں کرسمس کے دن دیا ہے عظیم تحفہ ہے, اور یہ کوئی اگلی ڈیٹوں میں ختم نہیں ہو جانے والا. نہ ایک سال کے ساتھ, نہ ایک صدی کے ساتھ, ابد تک یہ تحفہ ہمارے لیے موجود ہے اور ہم اس کے ساتھ رہیں گے, اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے. تو خدا کی بخشش, خدا کا تحفہ, انتہائی مبارک باتیں ہم سیکھ رہے ہیں, انتہائی جلالی باتیں سیکھ رہے ہیں, نجات کی خوشخبری سیکھ رہے ہیں. اور آیت مقدسہ جو تلاوت کی گئی ہے, گناہ کی مزدوری موت, لیکن ہمارے خدا یسوع مسیح میں خدا باپ کی طرف سے یہ ہمیشہ کی زندگی ہے. گناہ کتنا بھیانک ہے خدا کے خادم پہلے بیان کر چکے ہیں. ساری خوشیاں چھین لیتا ہے اور پھر خدا کی طرف سے ایک تحفہ ملتا ہے, پھر ہماری خوشیاں شروع ہوتی ہیں. تو آئیے مزید خدا کی بخشش کے تعلق سے سیکھیں, اور میں گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر فینیل صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کو خدا کی بخشش کے تعلق سے سکھائیں. جی بردر جی. شکریہ. مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. اور یہ بڑے خوبصورت دن ہے کہ جس میں ہم کرسمس کی جو ہے سیلیبریشن کر رہے ہیں, اور آج جو ہے وہ 26 دسمبر ہے, اور دنیا میں, پاکستان میں تو یہ کم ہے, لیکن دنیا میں سے باکسنگ ڈے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس دن یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی آپ کو کرسمس پر جو گفٹ ملتے ہیں ان کو آپ جو ہے وہ کھولتے ہیں. اچھا. اور یہ دن جو ہے باکسنگ ڈے خاصا جو ہے مشہور ہے. 26 دسمبر جی 26 دسمبر جو ہے, اس دن جتنے بھی آپ کو جو ہے وہ گفٹ لوگوں نے دیے ہوتے ہیں ان کو آپ جو ہے وہ اپنے گھر کے جو ممبرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کر کھولتے ہیں, اور پھر کھانا جو ہے وہ کھایا جاتا ہے. رفاقتی کھانا جو خاندان کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آج ہم جو ہے وہ خدا کی بخشش کے اوپر بات کر رہے ہیں, خدا کے تحفے کے اوپر بات کر رہے ہیں. اور اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو بائبل مقدس کے پہلے 3 ابواب میں خدا کی گہری رفاقت رہی ہے انسان کے ساتھ. جی ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ رفاقت کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, اور اس رفاقت کا سب سے بڑا جو نتیجہ ہے وہ گناہ ہے. جی. ہم نے آیت کو جو جس کی تلاوت کی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ گناہ کی مزدوری جو ہے وہ موت ہے. گناہ جو ہے وہ اپنے ساتھ گہرے اثرات رکھتا ہے, اور اس کے اثرات آج بھی جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. گناہ جو ہے وہ برائی کی طاقت ہے, اور گناہ وہ طاقت ہے جو برائی کو استعمال کرتا ہے ہمارے خلاف. یہ صیغہ غائب ہے اور ہمارے اندر رہ کر ہمیں یہ کنٹرول کر لیتا ہے. یہ ہمیں جو ہے وہ لے ڈوبتا ہے اور ہمارے لیے مشکلات کو پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے. جب ہمارے آباؤ اجداد نے گناہ کیا تو گناہ کے فوری نتائج وہاں پر جو ہیں وہ ظاہر ہوئے. ٹھیک ہے. ایک دم سے خدا جب آئے تو وہاں پر گناہ کرنے کے ساتھ ہی جو ہیں وہ نتائج بھی نظر آ رہے ہیں. جی. سب سے پہلا نتیجہ یہ ہے کہ آدم نے اپنے آپ کو چھپا لیا. وہ خدا کی رفاقت سے جو ہے وہ الگ ہو گیا. وہ روحانی طور پر مر گیا, وہ جسمانی طور پر مر گیا, اور اسے شدید قسم کا احساس ہوا کہ مجھ سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آدم سے اس کا اختیار جو ہے وہ بھی چھین گیا, اور اس اختیار کا اب جو ہے وہ نیا مالک تھا, اور منتقلی جو ہے وہ اسے دے دی گئی جو شیطان ہے. اور گناہ کا اثر جو ہے وہ ہوا پر ہو رہا ہے, گناہ کا اثر جو ہے وہ آدم پر ہوا, گناہ کا اثر جو ہے وہ سانپ پر ہوا, اور گناہ کا اثر جو ہے وہ شیطان اور پوری زمین پر ہو گیا. اور گناہ جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ گہری قسم کی جو ہے وہ خطرناک قسم کی خطرناک قسم کی جو ہے وہ نتائج رکھتا ہے. اور ان نتائج میں جب ہم گر جاتے ہیں تو پھر ہمارا اٹھنا جو ہے وہ ناممکن ہے, لاکھ کوشش کر لیں ہم. آپ دیکھ سکتے ہیں اس عورت کو کہ جو عین فعل کے وقت پکڑی گئی تھی,
اور اس پر گناہ ثابت ہو رہا تھا اور کئی قسم کے الزامات بھی اس کے اوپر لگ رہے تھے. جی ٹھیک ہے سر. گناہ جو ہے وہ اپنے ساتھ طاقت رکھتا ہے. وہ یہ بات ہے کہ وہ حقیقی طور پر جو ہے وہ ایک طاقت ہے اور تاریکی کی طاقت ہے. ٹھیک ہے. جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں. پھر گناہ جہاں پر ہوتا ہے اور اس سے بچنے کے لیے جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے. آپ جو ہے وہ معافی چاہتے ہیں گناہ سے تو جرمانہ ادا کریں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر گناہ کا لیبل آپ کے ساتھ لگ چکا ہے, ٹیگ لگ چکا ہے, چاہے آپ نے زندگی کے کسی بھی حصے میں وہ کیا ہوا ہے, وہ ٹیگ آپ سے نہیں ہٹے گا. جی وہ آپ کے ساتھ ہی رہے گا. کہیں نہ کہیں آپ کا ماضی جو ہے وہ آپ کو ڈسٹرب کرے گا, یہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی. لیکن دیکھیں کہ خدا کی بخشش جو ایک عظیم تحفہ ہے میرے لیے اور آپ کے لیے, وہ تحفہ جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے, جسے جو ہے وہ دنیا کے لیے بھیجا گیا تاکہ وہ دنیا کے گناہوں کو اپنے اوپر لے لے. اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلی بات ہے کہ 2000 سال پہلے اس نے جو ہے وہ گناہ کی پرچی کو اپنے خون کے وسیلہ سے اتار دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے آ کر جو ہے وہ جرمانہ بھی ادا کیا اور صلیبی موت کو اس نے جو ہے وہ قبول کر لیا. اور پھر جب گناہ طاقت رکھتا ہے, تاریکی کی طاقت ہے, تو وہاں پر خداوند خدا نے اور اس کے بیٹے ہمارے منجی نے آج ہمیں روح القدس کی طاقت دی ہوئی ہے, جس کے وسیلہ سے ہم جو ہے وہ گناہ کو شکست دے سکتے ہیں اور جس کے وسیلہ سے ہم گناہ پر غلبہ پا سکتے ہیں. یہ ہمیں انعام میں دیا ہوا ہے سب کچھ. اور خوبصورت ٹرم جو ہوتی ہے ہمارے لیے سامنے آتی ہے وہ ہے راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں. یہ سب سے بڑا جو ہے وہ تحفہ ہے نجات کا تحفہ. نجات کا تحفہ بہت عظیم تحفہ ہے. دنیا میں ہر تحفہ جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے, جی بالکل, اپنی میعاد کو کھو سکتا ہے, لیکن نجات چوری ہو سکتا ہے, جی چوری ہو سکتا ہے, اس کو بیچا جا سکتا ہے. جو تحفہ ہمیں مسیح کی طرف سے ملا ہے نجات کا, وہ چھین نہیں سکتا. اور وہ ایسا تحفہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہے, موت کے بعد بھی ہمارے ساتھ ہے. کیونکہ آگے لکھا ہوا ہے کہ انعام جو ہم اس کے بیٹے میں پاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیشہ کی زندگی. ہمیشہ کی زندگی, گناہ میں رہ کر ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے. چناؤ آج ہمارے پاس ہے, ہم جو ہے وہ کیسے چناؤ کرتے ہیں. اور ابدی زندگی جو ہے وہ خدا کی طرف سے مفت ہے, اور یسوع مسیح کو قبول کرنے سے, کیونکہ وہ کہتا ہے میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی. یہ سب سے بڑا جو ہے وہ تحفہ ہے. اور آج اس موقع پر, اس باکسنگ ڈے کے اوپر ہم غور کریں کہ ہم نے کیا وہ نجات کا تحفہ پایا ہوا ہے. اگر نہیں پایا تو آج جو ہے وہ وقت ہے کہ ہم اس تحفے کو لیں اور اسے آج جو ہے ان باکس کر دیں, تاکہ وہ ابدی تحفہ جو ہے, جو خدا کا بیٹا ہے, جو خدا کی بخشش ہے, جو ہمارے لیے مصلوب ہوا, اس سے لیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں. جی برادر جی, خداوند آپ کو بہت ساری برکت دے. آپ نے مختصر وقت میں ایک بڑا مکاشفہ ہمارے سامنے رکھا کہ کس طریقے سے ہمیں خدا تعالیٰ نے جو تحفہ دیا ہے وہ ابدی ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والا ہے. یقین ہمارے لیے ایک نئی بات ہے کہ آج کا جو دن ہے باکسز ان باکس کرنے کا دن ہے, اس کو کھولنے کا دن ہے. تو یقیناً انسانی روایات میں یا باتوں میں بھی بہت سارے ہمارے لیے اسباق ہوتے ہیں جس میں سے ہم برکت پاتے ہیں, جانتے ہیں, سیکھتے ہیں. تو میری دعا ہے خداوند آپ کو بہت سی برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. تو ناظرین, یقیناً ہمارے ہاں یہ کوئی رسم یا رواج نہیں ہے کہ ہم جب 20 تاریخ کو باکسز کھولیں, لیکن اس میں ایک بڑا سبق ہے, وہ یہ کہ ہم سوچ و بچار کریں. ٹھیک ہے, جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہم نے کرسمس کے موقع کے اوپر کھایا, پیا, پہنا اور بہت ساری تفریحات بھی کی ہیں, انجوائے کیا. جیسے کہ پوری دنیا کے اندر یہی جو بڑا تاثر لیا جاتا ہے یہی کہ انجوائے کرنا ہے بھائی, لیکن نجات نہیں پائی, حقیقی تحفہ قبول نہیں کیا خدا کی طرف سے. انسان کی طرف سے تو ملتے ہیں, لوگ دیتے ہیں دکھانے کے لیے, ایک پاجی کے طور پر
वसूली के तौर पर उसमें कई मकासद पिन्हा होते हैं, पर शायद हमने हकीकी बख्शिश नहीं हासिल की। दिन गुजर गया है लेकिन हमने गुनाहों से माफ़ी का तजुर्बा नहीं किया। तो जिस तरह खुदा के खादिम ने बताया कि आज का दिन हम फिर से अपनी ज़िंदगी को टटोलें और उस पर गौर व फिक्र करें। मुझे किसी फ़िलासफ़र की बात याद आती है कि वो कहा करता था, क्रिसमस का दिन काले कपड़े पहनने का दिन है, मातम का दिन है। तो पूछा गया क्यों भाई? वो कहता था कि ये तो गुनाहों पर पछताने का दिन है, गुनाहों पे वाविला करने का दिन है, गुनाह छोड़ने का दिन है। ये उसका अपनी फ़िलासफ़ी है। ताहम बात बड़ी ही जो है काबिल गौर है कि हमें हकीकी बख्शिश को जानना है, और यकीनन गुनाह की मजदूरी मौत है और ये कभी ये सच्चाई बदल नहीं सकती। और अगर किसी को बादल नखास्ता, ये मैं एक जेल की टर्म बोल रहा हूँ, सजाए मौत हो जाती है और आप कहते भी ये सूट पहन लें जिसकी लागत जो है 50,000 है, ये जूते ले ले जो 1,85,000 के आए हैं, ये गोल्डन चेन पहन लें क्योंकि कल अब फांसी लगने वाले हैं, तो मुझे बताइए वो कितना खुश होगा। क्या खुशी है जब मरी जाना है। तो नाजरीन, अगर किसी को गुनाह में मर जाना है तो फिर ये जो दुनवी तहाइफ है, सोना है, चांदी है, खाना पीना है, कोई वैल्यू वक़्त नहीं है बानिस्बत इसके कि अगर ये चीज़ें हमें नहीं दस्तयाब लेकिन अबदी ज़िंदगी पाई है तो हकीकी तोहफ़ा, हकीकी बख्शिश हमारे पास है। आइए मज़ीद सीखते हैं और मैं गुजारिश करूँगा जनाब प्रोफेसर आमिर इकबाल साहिब से कि हकीकी या खुदा की बख्शिश के ताल्लुक़ से हमें सिखाएं। जी ब्रदर जी। शुक्रिया सर, आपने अपने प्रोग्राम में मदु किया और होशाना टेलीविज़न की सारी टीम के लिए मैं खुदा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स जो हैं वो अरेंज करते हैं। सारी टीम का मैं मशकूर हूँ। आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से आज का जो उन्वान है वो बहुत ही खूबसूरत है, खुदा की बख्शिश। और सवाल ये पैदा होता है कि ये हकीकी बख्शिश जो है इतनी अहमियत की हामिल क्यों है? ये एक बड़ा ख़ास सवाल है। ये सवाल जो है हमें सोचने पर मजबूर करता है। जैसा सारे बता रहे थे कि ये निजात की बख्शिश है जी जी, और इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये हमारी तगोदो से हमें हासिल नहीं हुई। ये बख्शिश जो है ये नहायत ही अजीम है। आइए इसकी अजमत को जानने की कोशिश करते हैं कि ये बख्शिश जो है इतनी अजीम क्यों है। पहली बात जो मैं प्रोग्राम में रखना चाहता हूँ या आप सबके सामने शेयर करना चाहता हूँ अपने नाजरीन के लिए, वो ये है कि इस बख्शिश के ज़रिए से हमें मालूम होता है कि ये नूरी और खाकी का मिलाप करवाने वाली बख्शिश है। किताब मुक़द्दस का जब हम मुताला करते हैं या सेकुलर हिस्ट्री का, फ़लसफ़े का, किसी भी किताब का या किसी भी फ़िलॉसफ़ी का हम मुताला करते हैं तो हमें मालूम होता है कि किसी ने आज तक खुदा को छुआ नहीं। ठीक है। किसी ने खुदा को ये तो जान लिया कि खुदा मौजूद है, लेकिन खुदा को चख के नहीं देखा कि वो कैसा है, उसका मिजाज कैसा है, उसका इखलाक कैसा है। और खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आना ये हकीकी बख्शिश है कि वो खुदा जिसको छुआ नहीं जा सकता, वो खुदा जिसको मुकम्मल तौर पर जाना नहीं जा सकता, आज वो इंसानों के दरमियान आ गया है। और मुकद्दस यूहन्ना रसूल कहते हैं कि हमने उसे अपनी आंखों से देखा और अपने हाथों से छुआ। तो ये इस तरह की नहायत अजीम और हकीकी बख्शिश है ठीक है, जिसमें इंसान को खुदा को छूने का मौका मिलता है, प्रेज़ गॉड, खुदा को जानने का मौका मिलता है। वो कितना रहीम है। बाज़ लोग जब बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो वो कहते हैं कि देखें जी आपका खुदा कितना जालिम है। साउल के जरिए से उसने सारे बच्चों को मरवा दिया, सारी इंसानियत का उसने कत्ल कर दिया। लेकिन ऐसे लोगों का मुंह बंद करने के लिए खुदाबंद यीशु मसीह खुद ज़मीन पर आया और उसने कहा, देखो तुम जिस खुदा पर इल्ज़ाम लगाते हो वो अपने इकलौते बेटे को इंसानों के लिए कुर्बान करता है। तो इस बख्शिश की अहमियत देखें कितनी है। ठीक है, ये बाइबल मुकद्दस का जवाब है ऐसे लोगों के लिए। लेकिन अफसोस हम पर, अहले मसीहत पर, हम इस बख्शिश को चख कर भी, इससे लुत्फ अंदोज होकर भी जो है वो पीछे रह गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके पीछे वजह यह है कि हमने
जिस तरह का एक्सपीरियंस जो है, अगरचे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि वो हमेशा के लिए यकसा है, लेकिन हमने उस पर वो तवक्कुल करना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से हमें इस बख्शिश का सही अंदाजा नहीं हो पा रहा कि इसकी अहमियत क्या है। जिसको इसकी अहमियत का अंदाजा हुआ है, वो पंजाबी का तेरी कदर वो जाने जेड़ा जख्म पे छाने, लहू जिन्ना विचों वग के आया देश हमारे। तो जिसको इस बख्शिश की कदर है, उसने अपनी जिंदगी से, अपने आमाल से, अपने कामों से जो है वो इस बख्शिश को जाहिर किया है। उसकी गुफ्तार, उसका चाल चलन सरापाई इंजील हो गया है। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हमने इस बख्शिश की बेकदरी की है, और यहां तक बेकदरी की है कि लोग हम पर सवाल करना शुरू हो गए हैं, क्या ये वाकई मसीही हैं? कहने को लोग हमें मसीही कहते हैं, लेकिन हम इस कदर जो है वो नाशुक्र करते हैं कि लोग कहते हैं कि हम इनके किन कामों को देखकर मसीही हों। तो ये बख्शिश की बेकदरी है। पहले हमने ये देखा कि ये खाकी और नूरी का मिलाप है, ठीक है, लेकिन हमने इस मिलाप की बेकदरी की है। और अगरचे ये बात सच है कि इस निजात को इब्लीस हमसे छीन नहीं सकता, कोई हमसे छीन नहीं सकता इस निजात को, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, अगर मैं ही इस निजात को हासिल ही ना करना चाहूं तो मेरा ठिकाना क्या होगा? जी जी, ठीक है। मुकद्दस यीशुआ कहता है कि मेरा घराना जो है वो खुदावंद की परस्तिश करेगा। और आज अहमियत की हामिल सवाल ये है कि मेरा घराना क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस बख्शिश से कैसे मुस्तफीज हो रहा हूं, हो भी रहा हूं या नहीं। अगर हो रहा हूं, देखें जिन्होंने इस बख्शिश का मजा चखा है उनका घराना बदल गया है, उनकी सोसाइटी बदल गई है, उनका मुल्क बदल गया है, वो जमीन से आसमान तक चले गए हैं। और अगर हमारी जिंदगी में इस बख्शिश के वसीले से तब्दीली नहीं आ रही तो हमें अपनी बख्शिश के उस जायके को दोबारा से जायजा लेने की जरूरत है। क्या मैंने वाकई हकीकी तौर पर उस बख्शिश का जायका चखा भी है या नहीं? लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, जी जी, और खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। और अगर मैं गुनाह की मजदूरी में हूं, अगर मैं गुनहगार हूं, तो ये बख्शिश मुझसे दूर है। कभी कभार हम जुबान से तो उसकी ताजीम करते हैं, जी जी, लेकिन हमारे काम जो है वो हमारा साथ नहीं देते, हमारे आमाल जो हैं वो इस बात की तस्दीक नहीं करते कि हमने इस बख्शिश का मजा चखा हुआ है। जी जी, तो आइए अपने आमाल का, उस ताल्लुक का जायजा लें। आज के दिन, ये जो दिन है हमें इसलिए हमारी जिंदगी में मिला है कि हम जायजा लें कि हमने हकीकी बख्शिश का जायका चखा है या नहीं। जी शुक्रिया ब्रदर जी, खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत दे। आपने भी दीगर खादमीन की तरह और बाइबल के उस्ताद की तरह अपने भी ज़िम्मेदारी के साथ हमारे नाज़रीन को हकीकी बख्शिश के ताल्लुक़ से सिखाया है। खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत दे। तो नाज़रीन, खुदा के खादमीन और बाइबल के उस्ताद आज हमारे साथ थे, जिन्होंने आज हमारे साथ रिफाकत रखी और कंपेन की है दो बातों पर। गुनाह भयानक है, ख़तरनाक है, खलीज है, तोड़ देता है, ख़त्म कर देता है। तो पहले मैंने आपके सामने एक जेल से मिसाल दी थी, एक कैदी की मिसाल दी थी, सज़ाए मौत के कैदी की मिसाल दी थी कि अगर वो सज़ाए मौत है तो दुनिया की कोई चीज़ उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती। आयत मुक़द्दसा जो तलावत की गई है वहाँ पे लिखा है गुनाह की मजदूरी मौत। तो हकीकतन जिस तरह के खुदा के खादिम पादी साहब कह रहे थे, खुदा की बख्शिश को हम जानते नहीं हैं। याद रखें कि बख्शिश को हम तब तक नहीं जान सकते जब तक गुनाह की हौलनाकी नहीं जानते। तमाम मज़ाहब के अंदर, अक़वाम आलम में और तमाम बनी इंसान में यही एक बुनियादी फ़र्क है कि गुनाह की हौलनाकी नहीं जानते। इसके लिए मैं मसीह की सिर्फ एक किताब है
جو کہ جان سٹارٹ نے لکھی ہے، اس کو پڑھیں، وہاں پہ گناہ کے تعلق سے وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ تو میں آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جن کو گناہ کا نہیں پتہ وہ کبھی بھی اس بخشش کی قدر نہیں کریں گے۔ کرسمس آئیں گے گزر جائیں گے، ایسٹر آئے گا گزر جائے گا، نیا سال آئے گا گزر جائے گا، دن مہینے سال گزرتے جائیں گے، ہمیں اس بخشش کا پتہ نہیں چلے گا۔ گناہ کیا ہے، بڑی لمبی چوڑی بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں۔ عہد عتیق میں توریت کے اندر جو ہم بیماریوں کا تذکرہ پڑھتے ہیں، وہاں پہ کوڑ کی بیماری کا بھی ہم پڑھتے ہیں، لیپرسی۔ یہ وہ واحد بیماری تھی، یا اور بھی اس طرح کی کچھ بیماریاں ہو سکتی ہیں جہاں تک میں جانتا ہوں۔ اس بیماری کے لگ جانے کے بعد کسی بھی آدمی کو معاشرے سے، سماج سے باہر نکال دیا جاتا تھا، آج کی زبان میں کیمپ آؤٹ کیا جاتا تھا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اسپاٹ نشان جسم پہ ظاہر ہوتے تھے، آہستہ آہستہ یہ گہرے زخم اور پھوڑوں میں بدلتے تھے، اور انسان ایک بھوت نما سا بن جاتا تھا، اور وہ نہ انسانوں میں رہتا تھا نہ حیوانوں میں، وہ کنگھی کر سکتا تھا، نہ وہ شادیوں میں جا سکتا تھا، نہ نئے کپڑے پہن سکتا تھا، سو اینڈ سو۔ بڑی لمبی چوڑی بات ہے، میں مختصر بتانا چاہتا ہوں، ایک زندہ لاش بن کر رہ جاتا تھا۔ کوڑی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ یہ تحائف لے لیں، یہ سونا لے لیں، یہ چاندی لے لیں، یہ مہنگا سوٹ لے لیں، اور وہ ان سے خوش نہیں ہوگا۔ اسے ایک چیز چاہیے، وہ شفا ہے، اس کا جسم تندرست ہو جائے، کپڑے میلے ہوں، کچیلے ہوں، تحفے نہ بھی ہوں تو خوش ہوگا۔ تو کوڑ جو ہے یہ گناہ کی علامت ہے۔ ہم صدیوں سے گا رہے ہیں، او دن جس تے بخشے گئے سب گناہ تے ڈکے گئے سارے اوگن صدا۔ تو یہ بخشش یسوع مسیح کے وسیلہ سے جاری ہوئی ہے، اور جن کے گناہ بخشے گئے ہیں انہوں نے سب سے بڑا تحفہ حاصل کر لیا ہے۔ خداوند اس کلام کے سبب سے آپ سب کو برکت دے۔ اب اجازت دیں اپنے ہوسٹ پاسٹر پطرس صدیق کو، ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔